قرآن ہے راستہ، اور یہ قرآن ایک ایسی ذات کی کلام ہے جس کی صفت ہے ذو الجلال والاکرام، جلال والا، ایسا جلال کہ قیامت کے دن انبیاء رب سلم 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 کی آواز بلند کرے، اللہ مہربانی کر، اللہ مہربانی کر، اللہ مہربانی کر۔ قرآن ہے جلال والے کی کلام تو خود بھی جلال ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر قرآن کو پیش کیا، اشفقنا منها، ڈر گئے، انکار کر دیا، یا اللہ ہم اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کا تحمل کر لیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، جلال والے کا کلام ہے۔ توجہ میری طرف، کیسے پہاڑ تحمل کریں جلال والے کا کلام، کیسے زمین تیار ہو جلال والے کا کلام، کس طرح پہاڑ اٹھانے کے قابل ہوں، لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، سمجھنا بھائی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ قرآن جلال والا ہے، لیکن نازل کیا گیا رحمت للعالمین کے رحمت والے دل پر۔ جب وہ جلال والا کلام رحمت للعالمین کے رحمت والے دل سے ہو کر نکلا، اب وہ اتنا ٹھنڈا ہو گیا کہ چھوٹے سے بچے نے بھی اس کا تحمل کر لیا۔ 15 سال کا بچہ بھی قرآن کریم یاد کر رہا ہے، قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس جلال کو اللہ نے ٹھنڈا کیا سید الکونین کے قلب رحمت کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، یہ ہے سید الکونین کی عظمت کہ جلال والے قرآن کو اللہ نے قلب محمد کے اندر نازل فرما کر اسے ٹھنڈا کیا، اور آج ہر بچہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔